جی سر، دس از سہیل اقبال بھٹی سر فرام GTV نیوز. سر، بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا گھناؤنا کردار ہے، وہ افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور پاکستان نے اپنی معیشت کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بھاری نقصان پہنچایا، لیکن افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا. لیکن آج اسی افغانستان کا ایک وزیر مولوی عطا اللہ عمری 11 جولائی کو انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ آج انڈیا اور افغانستان کا DNA سیم ہے، اور میں اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنی عوام میں ہوں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، فنڈنگ بھی موجود ہے انڈیا کی، اور افغانستان کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے، اور دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اس صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ایک نیا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، دونوں کا اتنا کلوز آ کے اور دونوں کا DNA بھی میچ ہو جانا؟ اچھا، یہ بات تو ہم گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں، تو وی آر تھینکفل کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا ایک ہی DNA ہے. دے آر ون. کیونکہ جو یہ اینڈ اٹ از نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی افغانیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی طالبان، افغان طالبان رجیم. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، انڈرسٹینڈ کہ یہ DNA ملتا کس کا ہے. یہ DNA اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا. جو افغانی ہے، کامن جو افغانی ہے، وہ تو اس طالبان رجیم، اس ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا. اس کا DNA نہیں ان سے ملتا، لیکن یہ طالبان رجیم کا DNA بالکل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ دونوں جو سے ہیں ان کی سوچ ایک ہے، اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے، دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے، اسی کا مسخ کر رہا ہے. انہوں نے حلیہ تو مسلمانوں کا ہے، کیا ان کا کوئی طور طریقہ مسلمانوں والا ہے؟ جو یہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں، جو یہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو یہ بیٹھے فتویٰ دے کے کسی بھی مسلمان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں، اس کا کس اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی اسلام سے نہیں تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے، کیا کہتی ہے کہ اے مومنو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پھر پرابلم میں، then you are not with amongst the Muslims. تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں، یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے DNA بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا جو یہ DNA ہے نا، یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے. یس دے ہیو کامن، بٹ اٹ از وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا فرط جذبات میں آ کے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں، ان کی DNA ایک ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین BJP RSS اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو، جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے یہ ان کے آقا ہیں اور ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم. یہ جو بار بار وہاں پہ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کرتے بھی ہے نا، وہ RSS کیا کرتی ہے، وہ جو راشٹرا ہے، ہندو راشٹرا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ مسجدیں کرا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے، کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. یہ کر رہا ہے نا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں ان کی. یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ، پاکستان کا بچہ، ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے. سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس، اور اس کی رپورٹیں دینے جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو وہاں پہ، آقا کو اپنے. دوسرا ان کا جو ہے مسئلہ، جو یہ بار بار وہاں آپ کو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی، ہم نے یہ سارے پالے ہوئے ہیں، تو ہمیں بڑا مارتے ہیں وہ، تو ہماری آ کے مدد کریں. تو ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے، رونا بھی ہے، پیسے بھی مانگنے ہیں، کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں یہ. تو دیٹس واٹ دے آر. تو تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ.
آپ نے بتا دیا کہ آپ چانکیا کوتیلیا کی پالیسی کے فالوور ہیں. بالکل اس نے یہی کہا تھا جو ہندوستان کرتا آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس کا ملک لگتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کا میرا دشمن ہے اور میرے نیبر کا جو نیبر ہے میرا دوست ہوگا. تو اس نے تو یہی کرنا ہے, اس نے تو صدیوں سے یہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ان سے ہیں یہ اس پہ لبیک کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں, دونوں کے ڈی این اے کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو وی آر ہینڈلنگ دیم, ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے, وہ تو ادھر مل گیا نا, آر ایس ایس سے مل گیا. تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں, تو ان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے, وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے, وہیں سے ہماری سوچ ہے, وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ, بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی, جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے, اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤیور ایک چیز جو کہ اس پہ وی لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اف یو ریمبر دیر از اے نیشنل ایکشن پلان, دیر از این ایگریڈ کنسنسس ڈاکومنٹ آف نیشنل ایکشن پلان جس کے 14 نکات ہیں, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. No, these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا, دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے, آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے, آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے, اسمگلنگ بھی ہے, جس کی ہم نے کچھ بات چیت کی بلوچستان میں, آپ نے اس کے اگینسٹ کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی, مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کے رجسٹریشن کے نظام کو, آپ نے ایک کریکلم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس پہ. سو یس, گڈ گورننس از quintessential for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی اس وقت, 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس. بٹ دیٹ ڈبیٹ ہیز ٹو بی essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan,
all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. Ji. थैंक यू जल साहब, पहली मरतबा किसी ने इतनी इन डेप्थ बलूचिस्तान के मसले पे बात की है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये प्रेजेंटेशन थी। जल साहब ये बताइएगा कि एक तो आपने बात की ये प्रोविंसेस के बारे में कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के तहत ये होगा, तो क्या वो जानने के लिए कोई रेफरेंडम होगा या क्या उसका तरीक़ाकार होगा? और दूसरा से ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर पे पिछले 55 दिन से एक क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है कलदम एक्शन कमेटी का, उसमें सर मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की गई, मुतअद्दिद मौक़े पर बातचीत के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश भी की गई। फिर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली भी चली, कई जाने गईं। हल क्या है सर इसका, इस मसले का? हर गुज़रते दिन के साथ ये मसला जो है मज़ीद गंभीर होता चला जा रहा है, तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें, ये ज़रा बताइएगा। और इसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए, ये इसका हल है। AJ के असम्बली ने कल एक रेजोल्यूशन भी इस सिलसिले में पास की है। क्या सोल्यूशन है, कैसे इस मसले को हल करेंगे? जी ठीक है। जो आपने पहली बात की, देखें मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो सी है ना उसके मुताबिक होना, दैट इज़ फॉर द पॉलिटिशियंस कि विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैसे उन्होंने डिसाइड करनी है। एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो काबिल एहतराम सियासतदान हैं, वी आर श्योर कि उन तमाम की भी ख्वाहिश है कि वो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सोचें और बातचीत करें, क्योंकि स्टैग्नेशन जो सी है ना वो किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर पानी भी खड़ा हो ना तो वो भी कुछ अरसे बाद इट स्टार्ट स्मेलिंग। तो द स्टैग्नेशन इज़ परहैप्स नॉट प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन दैट वी कैन सी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, इसीलिए तो वो सियासतदान कहलाते हैं। बट इट हैज़ टू बी डन, बिकॉज ये जो मैंने आपको बताया ये 13 काम भी जो से हैं ये भी फंस के ही चल रहे हैं। जो आपने कश्मीर की बात की, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। इफ़ यू अलाउ तो आई विल ट्राई टू गिव यू अ लिटिल कॉन्टेक्चुअल आंसर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। देखें कश्मीर के बारे में जो सा ना, there are few facts that need to be understood. First is पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। फिर जब आप और मैं बड़े हो रहे थे और हमारे बच्चे भी आगे बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज दैट, because the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally बिल्कुल प्रूवन पॉइंट है कि जी ये जो अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, it has to be decided as per the UNSC resolution, and the right of self determination rests with the Kashmiris, this side, that side, कि उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना है या हिंदुस्तान में शामिल होना है। हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, इस हॉल में बैठे हर चीज़ को क्लियर है, आप खुद कश्मीर से हैं, आपको क्लियर है कि वंस दिस क्वेश्चन इज पुट, द कश्मीरीज हियर एंड देयर विल हैव ओनली वन आंसर कि वी विल जॉइन पाकिस्तान। वाई? इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि हमारा मज़हब एक है, हमारी सकाफत एक है, हमारी सोच एक है, हमारा वर्ल्ड व्यू एक है। इट्स ऑल्सो बिकॉज ओवर लास्ट ऑलमोस्ट 80 years, if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close कि ये इनका घनौना चेहरा है क्या? आप मुझे बताएं, आपकी जो उधर फैमिलीज हैं जो वहां से हिजरत करके आई, ये कौन छोड़ के आते हैं अपने बाप दादा की कब्रें और इलाकों को? क्यों छोड़ के आए?
1947 سے 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے. Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے, اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا ہیں, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو Kashmiris told we are not for sale. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world? 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہوئے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں این او سی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ ہیپننگ اوور دیئر. اینڈ دین دے ٹرائیڈ دی لیگل کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. ان کا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جون سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. ان کا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جون سا ہے نا پاکستان کے اوپر جون سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے. اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر کے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی another option, ان کا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ JKLF کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو into the details, but I am one thing we are very clear کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا, سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے,
اگر وسائل پہ بات کی جائے. اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سب سے لاڈلا ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس سے بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے نا یہ چیزیں, کہا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ, ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو, اب چلاؤ. تو اسٹیٹ از ایکٹڈ ویری پروڈنٹلی, اسٹیٹ had acted very wisely, and state is being very, very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے, and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دیں. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تل پترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تل پٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں.
آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں. وہ جو سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے, اس میں ڈالیں یہ مار دیا وہ مار دیا. وہ بندے پھر آپ ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا. اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولہ کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے. سمر بھائی زندہ انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے, بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹیڈ کوئرشن, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں, بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین, as per the Constitution. So we have to follow the path of Constitution and law. That is what we need to follow. جل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے, ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا, پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ, وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے, اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے, آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی, یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں, کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیں میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز ہی ہیز بن ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے, اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے.
آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا, میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work as per the constitution under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے. تو then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کے کئی اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو